بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوسری خوبی، متقین کی دوسری خوبی غصہ پی جانا ہے۔ غصہ انسان کی وہ بدترین حالت ہے جو اس کی صحت و تندرستی اور دنیا و آخرت کی تباہی و بربادی کا باعث بنتی ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو خون کی حدت زیادہ اور رفتار تیز ہو جاتی ہے، جس کا اثر دل و دماغ تک پہنچتا ہے، اور کبھی دل اتنا متاثر ہوتا ہے کہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر دل کے مریضوں کو خصوصی ہدایت کرتے ہیں کہ وہ غصہ ہرگز نہ کریں۔ اور کبھی دماغ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ آدمی کو قطعاً احساس نہیں رہتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اپنے ماں باپ پر غصہ اتار رہا ہے یا بیوی بچوں پر۔ گھریلو جھگڑے، خاندانی قتل، بیوی کو طلاق، والدین کی بے عزتی، گھر کے سامان کی توڑ پھوڑ، یہ سب غصہ ہی کے کارنامے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ غصہ کرنے والے کا دماغ بالکل معاف ہو جاتا ہے۔ جب غصہ ختم ہوتا ہے تو سر پکڑ کر روتا ہے کہ میں نے کیا کر ڈالا۔ غصہ جو کچھ بھی کراتا ہے اس سے یا تو انسان کا مستقبل خراب اور دنیا تباہ ہو جاتی ہے یا عاقبت برباد ہوتی ہے۔ بس اللہ نہیں پسند کرتا کہ اس پر ایمان رکھنے والا شیطان کا اعلی کار بنے اور مجنون و دیوانہ ہو کر خود ہی اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ لہذا غصہ پی جانا متقین کی خوبی قرار دیا گیا، تاکہ جو بھی اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے تقوی اختیار کرتا ہے اسے اپنے نفس پر قابو کرنا اور غصے کو ختم کر لینا چاہیے، پھر وہ تقوی کے اگلے مراحل کی طرف قدم بڑھائے تو کامیاب ہوگا، ورنہ خطرہ ہی ہے کہ وہ غصے میں کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس سے اس کی ساری عبادتیں اور نیکیاں برباد ہو جائیں۔ اللہ محفوظ رکھے۔ معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں پایا جاتا جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ کبھی آپ غصے سے بے قابو ہوئے، جبکہ ہمہ وقت آپ کا دشمنوں سے واسطہ پڑتا تھا، جو آپ کو ایذائیں بھی دیتے تھے اور گستاخیاں بھی کرتے تھے۔ صرف ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ عنہ یہودیوں کے ایک عالم تھے۔ انہوں نے اپنے مشرف با اسلام ہونے کا طویل واقعہ بیان کیا، جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا۔ ابھی طے شدہ مدت میں چند دن باقی تھے کہ ایک دن آپ ایک انصاری کے جنازے سے فارغ ہو کر قبرستان میں ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لائے۔ میں سامنے آیا اور آگے بڑھ کر میں نے آپ کی قمیض اور چادر کھینچی اور نہایت ہی تندی و ترشی سے کہا، اے محمد، کیا تم میرا حق ادا نہیں کرتا؟ اے عبد المطلب کے خاندان والو، خدا کی قسم تم حقوق کی ادائیگی سے گریز کرتے رہتے ہو۔ یہاں حضرت عمر بھی موجود تھے۔ انہوں نے میری یہ گستاخانہ باتیں سنی تو تلوار تان لی اور بولے، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اس وقت بھی غصہ نہ آیا۔ آپ مسکرائے اور حضرت عمر کو روکتے ہوئے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے بجائے سختی کے اس بات کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے ادائے حق کی اور اسے نرمی سے تقاضا کرنے کی تلقین کرتے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، اب تم اس کو لے کر جاؤ اور اس کا قرضہ ادا کرو اور اسے 20 صاع کھجوریں زیادہ دو، کیونکہ تم نے اسے دھمکایا اور ڈرایا ہے۔ پس حضرت عمر مجھے اپنے ہمراہ لے گئے اور حضور علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق میرا حق ادا کیا۔ میں نے ان سے پوچھا، اے عمر، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہودیوں کا عالم؟ میں نے کہا، جی۔ آپ نے فرمایا، حیرت تورات کا عالم ہوتے ہوئے تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی گستاخی کی؟ میں نے کہا، اے عمر، جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا میں نے ان کے اندر وہ تمام خوبیاں پائیں جو تورات میں بیان کی گئی ہیں۔ بس 2 خوبیاں باقی تھیں جو آج مجھے معلوم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ میں نے ان کی پشت پر مہر نبوت دیکھ لی۔ دوسرے یہ کہ وہ غصے پر پوری طرح قابو رکھتے ہیں، جیسا کہ تورات میں بیان کیا گیا ہے۔ بس اے عمر، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت زید نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ تم اس پر بھی گواہ ہو کہ میں اپنا آدھا مال امت کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔
غصہ اس قسم کے متعدد واقعات موجود ہیں جن سے واضح ہے کہ میرے آقا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی غصہ نہ فرمایا، اور آپ کیسے غصہ میں مبتلا ہوتے جبکہ غصہ تو شیطان دلاتا ہے، اور آپ کا شیطان تو پہلے ہی آپ کا مطیع و فرما بردار بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ کے چند ارشادات ملاحظہ ہوں جن سے غصے کی قباحتوں کا اندازہ کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف، پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے، بس آپ نے فرمایا، بخاری شریف، غصہ مت کرو، اور آپ نے بار بار فرمایا غصہ مت کرو۔ حضرت عطیہ بن عروہ سعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، بس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بس اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ حضرت بزمن حکیم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک غصہ ایمان کو اس طرح خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا سخت کڑوا ہوتا ہے، شہد میں تھوڑا سا بھی ڈال دیا جائے تو شہد کڑوا ہو جاتا ہے۔ ایمان میٹھا ہوتا ہے، غصہ اس کو کڑوا کر دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کا حصہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنا غصہ روکا تو قیامت کے دن اللہ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ مشکوہ غصے کا علاج۔ احادیث مذکورہ پر غور کیجیے۔ نبی معظم علیہ السلام غصہ کی ممانعت بھی فرما رہے، اور اگر کوئی اس آفت میں مبتلا ہو ہی جائے تو اس کا علاج بھی بتا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب غصہ آئے تو وضو کر لو، کیونکہ غصہ شیطان دلاتا ہے، اس سے خون کی حدت زیادہ ہو جاتی ہے، اور وضو میں جن اعضاء پر پانی ڈالا جاتا ہے اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، لہٰذا وضو سے خون کی گرمی معمول پر آ جاتی اور غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر بھی اگر غصہ باقی رہے تو بیٹھ جانا یا لیٹ جانا چاہیے، کہ غصے کی وجہ سے خون کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور دل کی حرکت بڑھ جاتی ہے۔ بیٹھنے یا لیٹنے سے آرام ملے گا اور خون و دل کا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ علاج تو جسمانی اور طبی ہے، جس کے علاوہ آپ نے روحانی علاج بھی بیان فرمایا، کیونکہ مسلمان جب بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو اسے دعا اور دوا دونوں کرنا چاہیے۔ بس آپ فرماتے ہیں، سلیمان ابن زر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گردن کی رگیں پھول گئیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر وہ کلمہ یہ شخص کہہ دے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ فرمایا، وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مسلم شریف۔ بس جب بھی آپ کسی کو جھگڑا کرتے دیکھیں اسے اعوذ پڑھنے، وضو کرنے، بیٹھ جانے یا لیٹ جانے کو کہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ یاد رکھے کہ غصے کا یہ علاج اس کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، لہذا اس پر عمل کرنے میں وہ پس و پیش نہ کرے، فوراً عمل کرے، انشاءاللہ غصہ کی جملہ آفات سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ کوئی ڈاکٹر یا حکیم آپ کو غصے کا علاج نہیں بتا سکتا، یہ صرف معلم کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو اللہ کا عطا کردہ علم ہے کہ آپ نے ہر مرض کا یقینی علاج بیان فرمایا، اور ہمیں وہ کچھ بتا اور سکھا دیا جو ہم کسی دوسرے ذریعے سے نہ جان سکتے تھے اور نہ سیکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد حق ہے، سورہ بقرہ 151 151، جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیتیں، اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت، اور تعلیم دیتا ہے تمہیں ایسی باتوں کی جنہیں تم جانتے ہی نہ تھے۔ تیسری خوبی، متقین کی تیسری خوبی جو یہاں بیان کی گئی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ کی حالت میں تو کسی کو معاف کر دینا بڑی بات ہے، عام حالت میں بھی آسان نہیں کہ معافی باہمی میل و محبت کا ذریعہ ہے، اور ظالم شیطان میل و محبت برداشت نہیں کر پاتا۔
وہ معاف کرنے والوں کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ میرے معاف کر دینے سے لوگ مجھے کمزور یا مجرم خیال کریں گے، اور معافی مانگنے والے کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، یہ تو میری بڑی ہی ذلت اور رسوائی ہے۔ غرض یہ کہ نہ معاف کرنے والا آسانی سے معاف کرتا ہے اور نہ غلطی کرنے والا آسانی سے معافی مانگتا ہے، حالانکہ صرف ایک جملہ زبان سے نکالنے کی دیر ہوتی ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، یا مجھ سے غلطی ہو گئی میں معافی چاہتا ہوں۔ صرف یہ جملہ کہنا ہی اتنا دشوار ہوتا ہے جیسے کسی پہاڑ کو توڑنا کھودنا ہے، اور اتنی سی بات نہ کہنے کی وجہ سے معمولی سا جھگڑا خونی رشتوں، دوستی اور ہر قسم کے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے اور زندگی بھر کے لیے دشمنی اور عداوت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ خاندانوں، گھروں اور محلوں میں کسی نہ کسی طرح انتشار و افتراق رہے، جبکہ اللہ اپنے بندوں کا ملنا جلنا، ان میں میل و محبت کو پسند فرماتا ہے، جس سے زندگی پرسکون اور باوقار ہوتی، دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں معاف کر دینے کی عادت کو عام کرنے ہی کے لیے اسے متقین کی خوبی قرار دیتا ہے، اور طرح طرح سے انہیں اس خوبی کو اپنانے کی ہدایت فرماتا ہے۔ فرمایا گیا سورہ بقرہ 237 237، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے تقوی سے، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے معاملات میں، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ تغابن 14، اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور بخش دو تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ النور 22 اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ الاعراف 199 قبول کرو معذرت اور حکم دو نیک کاموں کا، اور منہ پھیر لو جاہلوں سے۔ قرآن کریم کی اس ہدایت کا عملی نمونہ نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ پیکر عفو و رحمت نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اہل مکہ نے کیا کیا مظالم نہ ڈھائے، لیکن فتح مکہ کے دن آپ نے لا تصریب علیکم الیوم فرما کر دنیا کے سامنے عفو و درگزر کی ایک نظیر قائم فرما دی، اور ثابت کر دیا کہ اسلام کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ مظلوم کو ظالم کے پنجوں سے نجات دلاتا ہے، وہ شرمندہ ہونے اور معافی مانگنے والوں کو معاف کر دینے کا حکم دیتا ہے، وہ طاقتور کو کمزور سے، اہل علم کو جاہلوں سے درگزر کرنے کی ہدایت کرتا ہے، وہ آقاؤں کو تاکید کرتا ہے کہ اپنے خادموں اور ملازموں کی خطائیں اور کوتاہیاں معاف کرتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ اچانک ایک بدوی دیہاتی آیا اور اس نے آپ کی چادر پکڑ کر اس زور سے کھینچی کہ آپ کی نرم و نازک گردن چھل گئی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دیجیے کہ میں ضرورت مند ہوں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرائے، پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کو کچھ دے دیا جائے۔ جنگ احد میں کفار نے آپ پر سخت حملہ کیا، آپ کے جسم مبارک پر زخم آئے، حتیٰ کہ عبداللہ بن کمیہ نے آپ کا چہرہ انور خون آلود کر دیا، آپ کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہو گیا۔ جانثاروں نے عرض کی، یا رسول اللہ اب تو ان ظالموں کے لیے بد دعا فرما دیجیے، لیکن پیکر حلم و عفو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور عرض گزار ہوئے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ غورث بن حارث نے آپ کی تلوار نیام سے نکالی، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو تلوار تان کر بولا، اے محمد آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ غورث پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ نبی مکرم علیہ السلام نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہوئے فرمایا، بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ غورث کانپتے ہوئے بولا، میری جان آپ کے قبضے میں ہے، آپ چاہیں تو مجھے معاف کر دیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، معاف کیا۔ غورث نے اپنی قوم میں آ کر بتایا، آج میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ خیبر میں زینت نامی عورت نے آپ کو زہر دیا، لبید ابن عاصم نے آپ پر جادو کیا جس کا پورا حال آپ کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا۔
لیکن آپ نے کوئی مواخذہ نہ فرمایا، سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی کو، جن کا ان کا جگر چھپانے والی حمزہ کو بھی معاف کیا۔ ہے دنیا میں ایسا کوئی حلم و عفو کا معلم جو اپنے عمل سے ثابت کرے کہ بخشش و معاف کر دینا انسانی عظمت اور انسان کی بڑی خوبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، معاف کر دینے والے کی اللہ عزت بڑھاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرنے والے کا اللہ مرتبہ بلند فرماتا ہے۔ مسلم شریف۔ امام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ برائی سے نہ لیتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ آیہ مبارکہ ادفع باللتی ہی احسن کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بخاری شریف، بھلائی سے مراد غصے کے وقت صبر اور برائی کے بدلے میں معافی ہے، اور اگر لوگ ایسا کریں تو اللہ انہیں محفوظ رکھے، ان کے دشمن کو نیچا کرے، گویا وہ دشمن ان کا مخلص قریب دوست ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ عفو و درگزر متقین کی خوبی ہے، بالخصوص غضب و غصہ کی حالت میں، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا سورہ شورى 37-37، اور جو لوگ بچتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگرچہ عفو و درگزر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلوب اور پسند ہے، لیکن شرعی امور میں کسی کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کو معاف کرنے کی اجازت دے۔ مثلا چور کو نہ تو قاضی معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ شخص معاف کر سکتا ہے جس کا مال چوری ہوا تھا، کیونکہ اگر ایسے جرائم کی معافی کا کسی کو اختیار دے دیا جاتا تب تو شاید ہی کوئی مجرم سزا پا سکتا، اور مسلم معاشرہ جو اسلام کی مقرر کردہ سخت سزاؤں ہی کے باعث جرائم سے پاک و صاف رکھتا ہے، بدترین مجرموں سے بھرا معاشرہ ہو جاتا، جس کا اندازہ ان معاشروں کا حال دیکھ کر کیا جا سکتا ہے جن میں جرائم کی سزائیں نرم ہیں اور مجرموں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا یورپ وغیرہ میں بڑے بڑے جرائم کی سزا چند برس جیل سے زیادہ نہیں، اور جیل میں بھی قیدیوں کو ٹی وی تک کی عیاشی حاصل ہے۔ لہٰذا ان ممالک میں نہ چوروں کو کوئی سزا کا ڈر ہے، نہ قاتل کو قتل ہو جانے کا خوف، اسی لیے وہاں نہ کسی کی عزت و آبرو محفوظ ہے، نہ مال و دولت۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب بندہ مومن کو متواتر حقیر و خوار کیا جاتا رہے اور ظالم اپنے ظلم پر اتنا جری ہو کہ معافی اس کے لیے اپنے عمل پر شرمندگی کا سبب بننے کے بجائے معاف کر دینے والے کی کمزوری اور حقارت کا باعث بنتی ہو، تو عفو و درگزر سے افضل انتقام ہے، تاکہ مومن کی جرأت اور شجاعت کا بھی اظہار ہو جائے، ظلم کرنے والے کو پتہ چل جائے کہ مومن نہ تو حقیر و کمزور ہوتا ہے اور نہ ہی بزدل، وہ اپنی عزت و آبرو کو اللہ اور اس کے رسول کی امانت جانتا ہے اور اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ نیز یہ انتقام ظالم کے ہاتھوں کو دوسروں کی طرف بڑھنے سے روکنے کا ذریعہ ہے، جس سے معاشرہ اس ظالم اور دیگر ظلم کرنے والوں کے جبر و استبداد سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس صورت میں بھی انتقام کی اجازت نہایت محتاط انداز میں دی گئی ہے۔ ایک ہدایت تو یہ کی گئی کہ انتقام اتنا ہی ہو جتنا ظلم ہوا ہے، اگر کسی نے تمہاری توہین اور بے عزتی کی ہے تو تم بھی اس کی اتنی ہی توہین و بے عزتی کرو جتنی اس نے کی ہے، یہ نہیں کہ تم غیظ و غضب میں مبتلا ہو جاؤ اور اس کا سارا مال و اسباب تک تباہ کر ڈالو۔ غیظ و غضب میں مبتلا ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، صرف انتقام کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اس میں بھی کچھ مصلحت اور حکمت ہے۔ دوسری ہدایت اس سلسلے میں یہ کی گئی کہ اگر تم انتقام کے لیے تیار ہو اور تمہارا دشمن فوراً اپنی زیادتی کو تسلیم کر لے اور شرمندہ ہو جائے تو تمہارے لیے پھر وہی حکم ہے کہ اسے معاف کر دو، کہ جو شرمندہ ہو گیا اس سے انتقام لینا مرد مومن کی شان نہیں۔ اس ضروری گفتگو کے بعد مندرجہ ذیل آیات پر غور کیجیے جن میں انتقام کی اجازت، انتقام کی حد کا تعین اور معاف کر دینے کی فضیلت موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ شورى 39-43، 39-43، اور جب ان مومنوں پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا مناسب بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، بس یہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں، بے شک ملامت ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں،
اور زمین میں ناحق فساد برپا کرتے ہیں، یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص ان مظالم پر صبر کرے اور طاقت کے باوجود معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ محسن آیت زیر گفتگو کے آخر میں ارشاد ہوا، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ جملہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پس تم بھی احسان کر کے اللہ کے پسندیدہ اور محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ گویا نہایت ہی مشفقانہ اور کریمانہ انداز سے اہل ایمان کو احسان کرنے اور محسن بننے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک انداز اس سے بھی پیارا اختیار کیا گیا، فرمایا گیا سورہ قصص 77 اور احسان کیا کر جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ احسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو معاف کر دینے کے بعد اس کو نوازنا۔ جب دشمن کو معاف کر دیا تو اب احسان کرو، اس کو دوست بنا لو۔ جس نے تمہارا نقصان کیا تم نے اسے معاف کر دیا تو اب احسان کرو کہ اسے فائدہ پہنچاؤ، بغیر کسی طمع اور لالچ کے محتاجوں، ضرورت مندوں کی خدمت اور مدد کرو۔ گویا احسان جتنا اللہ کو پسند ہے اتنا ہی بندوں کے لیے مشکل اور دشوار بھی، لیکن قرآن کریم نے اس کو آسان کر دیا۔ تم احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے۔ بندہ مومن اگر یہ سوچ لے کہ مجھ پر اللہ کے بے شمار احسانات ہیں، میں سارا دن نہ جانے اللہ کی کتنی حکم و دلی کرتا ہوں اور وہ مجھے معاف بھی فرماتا ہے اور اپنے احسانات بھی جاری رکھتا ہے، تو اس کے لیے کسی کو معاف کر کے اسے نوازنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میری قوت و طاقت، میرا مال و دولت سب مجھ پر اللہ کا احسان ہے، تو اس کے لیے ان ذریعوں سے کسی کی خدمت کرنا، کسی کی مدد کرنا اور کسی پر احسان کرنا دشوار نہیں رہتا۔ نیز فرمایا گیا بنی اسرائیل 7 اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں پہنچے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ملے گی۔ احسان کی دعوت تمہیں اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ تمہاری دنیا و آخرت میں بھلائی کا ذریعہ ہے، تمہیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی فائدے کی وضاحت اس طرح فرمائی گئی سورہ نحل 30 جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے اور آخرت کا گھر بھی ان کے لیے بہتر ہے، اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ احسان کرنے والوں کی دنیا سدھر جاتی ہے کہ نیکی و بھلائی دنیا کی بے شمار آفات و مصائب، تنگی و ترشی کو بہا لے جاتی ہے۔ نیز احسان کرنے والا عقل مندوں کی نظروں میں قابل احترام و باعزت ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس کا ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ رہا معاملہ اس دنیا کے بعد کا، تو احسان کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ کا جو کرم ہوگا اور اس کی جو عزت افزائی کی جائے گی، اس کا بیان تو درکنار تصور بھی ممکن نہیں۔ آخر میں ہم وہ مشہور واقعہ پیش کرتے ہیں جو آیت زیر گفتگو کی عملی تفسیر کا ایک نمونہ ہے اور آیت کے منشا و مفہوم کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ صاحب روح المعانی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی آپ کو وضو کرانے کے لیے ایک برتن میں پانی لے کر آئی۔ اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹا اور حضرت امام پر گر گیا، جس سے آپ کو چوٹ بھی آئی اور کپڑے بھی گیلے ہو گئے۔ ظاہر ہے غصہ آنا ہی تھا، لیکن جو ہی آپ نے لونڈی کی طرف نظر اٹھائی وہ بولی والکاظمین الغیظ۔ آپ نے فوراً نظر نیچی کی اور غصہ پی لیا۔ پھر وہ بولی والعافین عن الناس۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے۔ پھر وہ گویا ہوئی واللہ یحب المحسنین۔ آپ مسکرائے اور فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔